شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، سائنس بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء میں تھوکنے سے کیوں منع فرمایا؟ آج کی جدید سائنسی تحقیق نے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر، اشراق، عصر، مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جائیں تو ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے، ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان 10 بیماریوں میں دمہ بھی شامل ہے، لہٰذا یہ اوقات سو کر نہ گزاریں۔ آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار اور گندے لوگوں کے درمیان نہ بیٹھا کرو۔ یہ حکم بھی حکمت سے لبالب ہے۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر روزانہ 10 منٹ بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو یہ 20 دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی لیے ہمیں بدبودار لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرمان بھی حکمت کے عین مطابق ہے۔ آج سائنس نے ڈسکور کیا، نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ ہم خوابوں کے طے کردہ موڈ کے مطابق دن گزارتے ہیں، چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے تو ہی ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی عین سائنس ہے۔ ہمارے دماغ کے دائیں اور بائیں حصے مثبت اور منفی ہوتے ہیں، یعنی جب ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانے والے اکثر لوگ منفی ملیں گے۔ یہ ہمیشہ آپ کو شک و شکایات اور غیبت اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ تحقیق سے اس فرمان کی بھی حکمت سامنے آتی ہے۔ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے 1 ارب تک بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مہلک جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں۔ یہ کھانا جب معدے میں جاتا ہے تو معدے کے غدود ان جراثیم کو مار دیتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکال لیتے ہیں تو ان جراثیم کو آکسیجن مل جاتی ہے۔ یہ آکسیجن سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں ان جراثیم کی تعداد کھربوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جراثیم معدے کے غدودوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ لقمہ ہمارے معدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے اور یہ زہر ہمارے پورے نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص صحت مند نہیں ملے گا جس کو منہ سے لقمہ نکال کر کھانے کی عادت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں کو چٹکایا نہ کرو۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کو چٹکاتے ہیں، یعنی کہ ان کے کڑاکے نکالتے ہیں، ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں اور چھوٹے سانپ ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی جوتوں میں کیل، کانٹے یا بلیڈ وغیرہ پھینک دیتے ہیں۔
تو جب ہم جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر کیڑے مکوڑے ہمیں کاٹ لیتے ہیں، لہٰذا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسعت ہے، یہ وسعت ہمیشہ ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے۔ ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے، ہمیں توجہ واپس لانے میں ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے، جبکہ نماز کے لیے یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ ہم جب نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکوع بھول جاتے ہیں۔ یہ فارمولا تخلیقی کاموں کے لیے بھی اہم ہے۔ اگر کوئی لکھاری لکھتے ہوئے، مصور تصویر بناتے ہوئے اور موسیقار دھن بناتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھے تو ان کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، یہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کا زیادہ تر تخلیقی کام بند کمروں میں مکمل ہوا۔ انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین نے بھی بند جگہوں پر اللہ سے لو لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رفع حاجت کی جگہ مطلب ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر دو حکمتیں رکھتا ہے۔ بیت الخلاء میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا، ٹوائلٹس میں لاکھوں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ جب ہم تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہ ہمارے لباب میں یعنی تھوک میں پرورش پاتے ہیں۔ یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری ناک جراثیموں کو پھیپھڑوں تک نہیں جانے دیتی۔ ہماری ناک سے صرف کیمیکل جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ جراثیم زیادہ تر منہ سے بدن میں اترتے ہیں اور ان کا بدن میں داخل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹس ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں لمبی لمبی سانسیں لینے، تھوکنے، گانا گانے، آوازیں دینے اور موبائل فون پر بات کرنے سے پرہیز کریں۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ ہم میں سے بے شمار لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک تو جاتے ہیں، لیکن یہ بعد ازاں مسوڑھے بھی زخمی کر دیتا ہے، یہ دانتوں کی جڑیں بھی ہلا دیتا ہے اور یہ منہ میں بدبو بھی پیدا کرتا ہے۔ لکڑی کا کوئلہ تو سیدھا سیدھا کاربن ہے، یہ ہائیجینک بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی اس صورتحال کا شکار ضرور ہوتا ہے، بالخصوص بڑی عمر کے افراد کو اس حوالے سے احتیاط برتنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ ہم لوگ اکثر بادام، اخروٹ یا نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنے دانت توڑوا بیٹھتے ہیں۔ دانت زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، شاید اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی سادگی سے گزاری، رہن سہن میں سادگی، اوڑھنے بچھونے میں سادگی، لوگوں کے ساتھ میل جول اور رکھ رکھاؤ میں سادگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر کئی دن کا فاقہ ہو جاتا۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ نبوت میں روٹی کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، یہ روٹی ہے جسے میں نے پکایا ہے، دل نے گوارا نہ کیا کہ آپ کو چھوڑ کر کھا لوں، اس لیے یہ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 دن کے بعد پہلا کھانا ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ میں گیا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے جمع نہ ہوئے۔ اگر روٹی تناول فرماتے تو اس کے ساتھ کوئی اضافی چیز نہ ہوتی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا فاقہ ہوتا کہ بھوک کی شدت سے پیٹ سے چپک جاتا۔
غزوہ خندق کے موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھدائی کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بھوک کی شکایت کی اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا۔ اس پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اگر آپ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کچھ زمانہ عیش و عشرت کا انتظام نہ ہوتا۔ مدنی زندگی کے آخری دور میں خصوصاً خیبر و حنین کی فتح کے بعد سامان عیش و عشرت کا انتظام نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس طرز زندگی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ تمام سامان راحت کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی معمولی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ اسے شیئر کیجئے، اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔